اللہم صلی علی محمد و آل محمد حمد ہے اس اللہ کی جس نے محمد و آل محمد کو اپنے علوم کے مخزن اور حکمتوں کا مرجع بنایا، قطب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ بنایا۔ انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ذوف کی کپ کپی دور کی۔ گورے ریسرچ کر کے جو تھیوری بناتے ہیں وہ ہمیں قرآن میں پہلے سے بتا دی گئی ہیں، مگر ہم غور بھی نہیں کرتے اور اس کے نتائج کی فکر تو بالکل بھی نہیں کرتے۔ گورے کیونکہ وقت، محنت اور سیکھنے سمجھنے کا جذبہ لگا کر حقیقت تک پہنچتے ہیں تو اس پر سختی سے قائم رہتے ہیں، اس تھیوری کو لا تسلیم کر لیتے ہیں، پھر مزید تحقیق کرتے ہیں اور کائنات کے نت نئے رازوں سے پردہ اٹھاتے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اول تو قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، سمجھ لیں تو اس پر عمل نہیں کرتے، اسے آپس میں ڈسکس نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، لہٰذا جو قانون قدرت ہے اس سے لا علم رہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں لاگو نہیں کرتے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میں تم میں دو گراں قدر شکل چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میں پہلے موجودہ اور آئندہ کی نشاندہی اور دوسرے شکل نے ہمیں تمام علوم کو علیحدہ علیحدہ کر کے بنیاد فراہم کی۔ طب، ادب، فلسفہ، نجوم، ریاضی، کیمیا، مناظرہ، فقہ، اصول، توحید، فزکس، کلام، فرق مذاہب اور امامت وغیرہ وغیرہ، ہر اس علم کے لیے شاگرد تیار کیے جو انسانوں کے لیے ضروری تھا۔ ایک وقت میں 4000 شاگرد مختلف علوم اور مختلف عقیدے کے امام صادق آل محمد کے شاگرد تھے۔ مسلمانوں نے خاندانی سلطنتوں کو دوام دینے پہ اپنی ساری توانائیاں صرف کی اور حدیث ثقلین کو پس پشت ڈال کے ایک شکل کو کاٹ پہ رکھ دیا اور دوسری کو من گھڑت عقائد کے فتاویٰ کی نظر کر کے فقہ کے اصول میں بند کر دیا۔ اب پتہ نہیں یہ انگریز کی بدقسمتی ہے کہ وہ غور و فکر کر کے حقیقت تک پہنچ جاتا ہے مگر ایمان نہیں لاتا، یا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم حقیقت معلوم ہوتے ہوئے بھی اس پر غور و فکر نہیں کرتے اور عمل سے خالی ہو کر ایمان کے دعوے دار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔